أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، محترم بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور عزت مآب باپردہ خواتین، مائیں اور بہنیں، آج مورخہ 31 مارچ بمطابق 17 شعبان المعظم کی رات آپ کے گاؤں چک بندی کی جامع مسجد عثمانیہ میں آپ سے ہم کلام ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ہمارا یہ اصلاحی درس ہے، کوئی رسمی تقریر، کوئی جلسہ نہیں ہے. یہ ایک سبق اور ایک درسگاہ کی حیثیت رکھتا ہے اور اس میں ہم نے دین کی کچھ باتیں سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی نے جو ہم پر عبادات لازم کی ہیں، وہ عبادات 2 طرح کی عبادات ہیں. کتنے طرح کی ہیں؟ 2 طرح کی عبادات ہیں. ایک عبادات کو کہا جاتا ہے بدنی عبادات. کون سی؟ بدنی عبادات، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، جہاد ہے. یہ بدنی عبادات ہیں. ان میں انسان کی جان خرچ ہوتی ہے، انسان کا وقت خرچ ہوتا ہے. اور دوسری عبادات ہیں جن کو مالی عبادات کہا جاتا ہے. کون سی عبادات؟ مالی عبادات، جن میں انسان کا مال خرچ ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، عشر ہے. ان میں مال خرچ ہوتا ہے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے مالی عبادات. وہ بھی عبادت ہیں اور یہ بھی عبادت ہیں. اور جو دین اسلام کے ارکان ہیں، بالکل بنیادی ارکان، صحیح بخاری اور حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنے چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلی چیز اس میں یہ ہے، اس بات کی گواہی دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ یہ پہلی بنیاد ہے جس کو ایمان بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، دوسری بنیاد نماز کا قائم کرنا ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، تیسری بنیاد زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، چوتھی بنیاد بصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ اور 5ویں بنیاد حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس طاقت ہو، حیثیت ہو، اس کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا، یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ دین کے ان 5 ارکان میں سے تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ تیسرا رکن کون سا ہے؟ زکوٰۃ۔ رکن اور بنیاد کسی بھی چیز کی سب سے اہم ہوا کرتی ہے۔ آپ کی یہ مسجد ہے، مسجد عثمانیہ، اور آپ سب کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے پاس گھر ہیں۔ سب سے بنیادی چیز عمارت میں کیا ہوتی ہے؟ بولیے، عمارت میں سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ بنیاد۔ بنیاد ہے تو عمارت ہے، بنیاد نہیں ہے تو عمارت نہیں ہے۔ بنیاد نہ ہو دیوار قائم ہو سکتی، بنیاد نہ ہو چھت کھڑی ہو سکتی ہے، بنیاد نہ ہو یہ پنکھے، یہ لائٹیں، یہ ماربل، یہ کھڑکیاں، شیشے، دروازے وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ بالکل یہی مثال دین اسلام کی ہے۔ دین اسلام ایک عمارت ہے، اور اس عمارت کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزہ، اور نمبر 5 حج۔ ان 5 چیزوں پر دین کی بنیاد۔ تیسری جو عبادت اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگائی ہے وہ زکوٰۃ لگائی ہے، اور زکوٰۃ کی پھر آپ 3 قسمیں بیان کر سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں۔ پہلی قسم اس میں زکوٰۃ کی ہوتی ہے، جو بڑھنے والا مال ہے اس میں زکوٰۃ ہوتی ہے۔ کیسا مال ہے؟ بولیے، بڑھنے والا مال۔ وہ 4 مال ہوتے ہیں جو بڑھنے والے شمار کیے جاتے ہیں شریعت میں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی کیش، اور نمبر 4 مالی تجارت، جو ہم کوئی بھی چیز بیچنے کی نیت سے لیتے ہیں اس کو مالی تجارت کہا جاتا ہے۔ فار سیل جو سامان ہوتا ہے، یہ بڑھنے والا مال ہے، اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس کی خاص مقدار ہے، جب اس مقدار کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یہ آپ زکوٰۃ کی ایک قسم شمار کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی دوسری قسم ہے جو جانوروں میں ہوتی ہے۔ توجہ میری طرف رکھیں، یہ تو کام چلتا رہے گا۔ دوسری جو چیز ہے زکوٰۃ کی آپ قسم شمار کر سکتے ہیں، وہ جانوروں میں زکوٰۃ ہے۔ کس چیز میں؟ جانوروں میں۔ ایسے جانور کہ جو سال کا اکثر حصہ چر کر گزارا کرتے ہیں، ان کو چارہ نہیں ڈالا جاتا باقاعدہ، بلکہ وہ ایسے ہی چارہ جو لگا ہوتا ہے نہروں کے کنارے ادھر ادھر
جیسے پیران دیاں گائیاں، اس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں، اس کی ایک خاص مقدار ہے، جب اس مقدار کو پہنچ جائیں جانور، بکری، گائے، اونٹ، تو ان میں زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور تیسری جو زکوٰۃ کی قسم ہم بنا سکتے ہیں وہ ہے پیداوار کی زکوٰۃ۔ اس چیز کی زکوٰۃ، پیداوار کی زکوٰۃ، جس کو عشر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عشر کہا جاتا ہے۔ عشر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے 10واں حصہ۔ عشر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 10واں حصہ۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کی اکثر کتابوں میں روایت موجود ہے کہ ایسی زمینیں جن کو آسمان سیراب کرتا ہو، بارش کے پانی سے جن کو سیراب کیا جاتا ہو، سیراب ہوتی ہو، پھر فصل ہوتی ہو، تو ان میں عشر ہے۔ ان میں کیا ہے؟ عشر ہے، یعنی 10واں حصہ ہے۔ اور ایسی زمینیں اور ایسی فصل پیداوار جس کو ندی نالوں کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہو، نہری پانی سے سیراب کیا جاتا ہو، ٹیوب ویل کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہو، اس میں نصف عشر ہے، عشر کا آدھا ہے۔ تو 10ویں کا آدھا کتنا حصہ بنتا ہے؟ 20واں حصہ۔ حصے کا آپ نے آدھا کرنا ہے نا۔ 10ویں حصے کا آدھا حصہ اگر کیا جائے تو 20واں حصہ بنتا ہے۔ عشر کا مطلب، 10ویں حصے کا مطلب یہ ہے کہ 10 من میں 1 من، 20 من میں 2 من، 30 من میں 3، 40 میں 4، 50 میں 5، 100 من میں 10 من۔ اور دوسرے الفاظ میں، آج کی زبان میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ 10%، 10% اس میں سے عشر دیا جائے گا۔ ایسی زمین میں جس کو بارش نے سیراب کیا ہو اور اس کی فصل ہوگی، اور جس کو ہم خود پانی لگاتے ہیں جیسے ہمارے علاقوں میں ہے، تو ان میں نصف عشر ہے، یعنی 20واں حصہ۔ 20 من میں 1 من، اور 100 من میں 5 من۔ کتنے بھی ہیں؟ 100 ہوتا ہے، 5 بھی ہیں 100 ہوتا ہے، اور ہر 20 من میں 1 من ہے، تو 100 من میں 5 من۔ اور آج کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 5%، 5% زکوٰۃ 2.5% ہوتی ہے، وہ کم ہوتی ہے، 40واں حصہ ہوتی ہے۔ عشر اس سے ڈبل ہوتا ہے، 20واں حصہ 5%۔ اور دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ 100 روپے میں 5 روپے، 100 روپے میں 5 روپے۔ قرآن کریم نے اس زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، جو آیت اس وقت سورہ انعام کی آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیت نمبر 141، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کٹائی والے دن ہی اللہ کا حق ادا کرو، کٹائی والے دن ہی اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو۔ اور جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا، حدیث پاک آتی ہے فضائل صدقات میں، ہمارے بزرگوں میں سے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی، جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، ایک اژدہے کی شکل میں اس کا مال اس کی گردن کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے قیامت کے دن۔ اور دوسری روایت میں فرمایا مانع الزکاۃ فی النار، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ آج ہم شکوہ کرتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں، ہمارے بہت سارے دوست اور احباب، کہ جی فصلوں میں اور کاشت میں، پیداوار میں برکت نہیں ہے۔ جب فصل تیار ہوتی ہے بارش ہو جاتی ہے،
جب فصل تیار ہوتی ہے آندھی آ جاتی ہے، جب فصل تیار ہوتی ہے ژالہ باری ہو جاتی ہے، اولے پڑتے ہیں اور فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ آپ کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے کہ ہر سال جب گندم تیار ہوتی ہے بارش ہو جاتی ہے اور جو شرح ہے پیداوار کی وہ بالکل آسمان سے زمین پر آ جاتی ہے۔ ابھی انہی دنوں میں 20 مارچ کے قریب ایک ہمارے عزیز نے مجھے میسج کیا، پیغام بھیجا، خانیوال ملتان کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں سے آپ کے بھی وہاں غالباً عزیز اور رشتہ دار موجود ہیں، وہاں سے میسج کیا کہ وہاں سخت آندھی اور طوفان آیا ہے، اور مجھے کہا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ بارش رک جائے۔ اس وقت بارش ہو رہی ہے، رات 12 بجے کا وقت تھا تقریباً۔ میں نے کہا بھائی بات وظیفوں سے آگے نکل چکی ہے، بات وظیفوں سے آگے نکل چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب دین کے رکن اور فرائض کو چھوڑنے کی وجہ سے آئے وہ وظیفوں سے نہیں ٹالا جا سکتا، وہ دم درود اور تعویذوں سے نہیں ٹالا جا سکتا۔ اس کے لیے پوری امت کو اور پورے سارے کے سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے در پر آنے کی ضرورت ہے۔ وہ گناہ جس میں ہر شخص مبتلا ہے، چھوٹا اور بڑا مبتلا ہے، غریب اور مالدار مبتلا ہے، نیک اور بد مبتلا ہے، عالم اور جاہل مبتلا ہے، ہر شخص معاشرے کا جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ کو کہا جاتا ہے اجتماعی گناہ۔ ان گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اجتماعی گناہوں میں ہم مبتلا ہیں۔ کون کون سے گناہ ہیں اجتماعی؟ آپ جائزہ لیجیے، ہمارے معاشرے کا 95% 95% سے زیادہ طبقہ نماز نہیں پڑھتا۔ 95%، 100 میں 5 بندے بھی نماز پڑھنے والے نہیں ہیں۔ 95% سے زائد لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، 95% سے زائد لوگ عشر ادا نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے، لوگوں پر حج فرض ہے حج نہیں کرتے، بہنوں کا حق کھاتے ہیں، بیٹیوں کا حق کھاتے ہیں، لوگوں سے قرضے لے کر واپس نہیں کرتے، کاشت کرتے ہوئے آہستہ آہستہ لوگوں کی زمین چھیل کر اپنی طرف لے آتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی ایک بالشت زمین، بالشت تو سمجھتے ہیں گٹھ جس کو ہم کہتے ہیں، ایک بالشت زمین کسی کی ناحق غصب کر لے، قیامت کے دن اس کو اس زمین میں تحت الثری ہمیشہ ہمیشہ دھنسایا جائے گا، دھنستا رہے گا، دھنستا رہے گا، دھنستا رہے گا۔ ایک بالشت زمین کسی کی ناحق کھانے کا یہ وبال اور یہ گناہ ہے۔ اور جو اپنی بہنوں کی اور بیٹیوں کی کئی کئی ایکڑ زمین غصب کر جاتے ہیں، وہ اپنے گریبان میں جھانکتے، لوگوں سے قرض لیے اور واپس نہیں کیے، ادھار لیا اور واپس نہیں کیا، ادا نہیں کیا، سود ہم کھاتے ہیں، سود کے معاملات ہم کرتے ہیں، رشوت ہم کھاتے ہیں، زنا اور بدکاری ہم کرتے ہیں، بد نظری ہم کرتے ہیں، بے حیائی کی چیزیں ہمارے گھروں میں دیکھی جاتی ہیں، خیانت ہم کرتے ہیں، دھوکہ ہم دیتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، مسلمانوں کی غیبت ہم کرتے ہیں، بے پردگی اور بے حیائی ہم کرتے ہیں، ننگے ناچ اپنی شادیوں اور خوشیوں میں ہم کرواتے ہیں، اور کنجریوں کی ناچ پر پیسے ہم پھینکتے ہیں، تالیاں ہم بجاتے ہیں، علماء کی غیبتیں ہم کرتے ہیں، دین والوں کے خلاف باتیں ہم کرتے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ معلوم نہیں
ہمارے گھر میں یہ جو پریشانی ہے یہ کس گناہ کا عذاب ہے اور کس گناہ کی وجہ سے؟ کبھی ہم اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کریں، ہم کس سطح پر پہنچ چکے ہیں؟ خدا نخواستہ کہیں ہمارے دل میں ایمان کی وہ رغبت رمق اور حرارت بھی موجود ہے یا نہیں جو ہونی چاہیے؟ اور آپ دیکھ لیں جو عشر کا فریضہ ہے یہ فرض ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کل ما خرج من الارض ففیہ عشر، جو پیداوار بھی زمین سے ہو اس میں عشر ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عشر صرف غلے میں ہوتا ہے، سمجھتے ہیں کہ گندم میں ہے عشر، چاول میں ہے عشر، اور اکثر چیزوں کا عشر نہیں ہے۔ یاد رکھیے ہر پیداوار جو آپ بیجتے ہیں اور ہوتی ہے اس میں عشر ہے۔ سبزی میں عشر ہے، آپ نے اپنے کھیتوں میں ایک چھوٹی سی تیاری لگائی ہوئی ہے سبزی کی، جس میں آپ نے اپنے گھر کے استعمال کے لیے کچھ سبزی لگائی ہوئی ہے، اس میں بھی عشر ہے۔ چارے میں عشر ہے، جو آپ نے اپنے جانوروں کو ڈالنے کے لیے چارہ لگایا ہے اس میں عشر ہے۔ گندم میں عشر ہے، باغات میں عشر ہے، چاول میں عشر ہے، ہر چیز جو آپ بیجتے ہیں اور ہوتی ہے اس میں عشر ہے۔ البتہ جو گھر میں انسان کوئی ایک آدھ پودا لگا دیتا ہے، کوئی تھوڑی سی سبزی لگا دیتا ہے گھر کے اندر، اس میں عشر نہیں ہوتا، اس میں نہیں ہوتا عشر۔ کھیتوں میں جو بھی چیز ہے، چاہے چارہ ہو، چاہے سبزی ہو، چاہے گندم ہو، چاہے کپاس ہو، چاہے گنا ہو، چاہے باغات ہوں، چاہے ایک درخت ہی کیوں نہ ہو کسی کا، مالٹے کا ہے، یہ آم کا ہے، یہ امرود کا ہے، فلاں چیز کا ہے، اس میں بھی عشر واجب ہے۔ اس کا 20واں حصہ نکالنا ضروری ہے، نہیں نکالے جائیں گے گناہگار ہوں گے، پکڑے جائیں گے، گردن ناپی جائے گی، قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ عشر یہ ایک عام فریضہ ہے، یہ اگر، اور میں نے رات بھی ایک جگہ وہاں سائیوال میں گزارش کی کہ ہمارے طبقے کے، ہمارے معاشرے کے وہ لوگ جن پر زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ دیں، جن پر عشر ہے وہ عشر دیں، جن پر فطرانہ ہے وہ فطرانہ دیں، جن پر کفارہ ہے وہ کفارہ دیں، جن پر روزوں کا فدیہ ہے وہ روزوں کا فدیہ دے، جن پر نمازوں کا فدیہ ہے وہ نمازوں کا فدیہ دے، جس نے منت مان رکھی ہے وہ منت ادا کرے۔ اور اسی طرح اگر کوئی اور مالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب بات ہے تو اس کو پورا کیا جائے، تو ہمارے معاشرے میں ایک شخص بھی نادار اور فقیر نہیں بچے گا، ایک آدمی بھی نادار اور فقیر نہیں بچے گا، بشرطے کہ ہم ادا کرنا شروع کر دیں۔ اب ہماری جو اکثریت ہے خصوصاً پنجاب کی، وہ تاجر ہیں، کاشتکار، اکثر لوگ کون ہیں؟ اکثریت کاشتکاروں کی ہے ہماری، لیکن آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ عشر ادا کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سارا نکال دینا، 10واں حصہ نکالنا۔ پھر مصیبت یہ ہے کہ حساب کر کے نہیں نکالتے، حساب کر کے نہیں نکالتے۔ غلہ اٹھایا، جب وہ اٹھاتے ہیں نا گندم، کیا کہا جاتا ہے اس کو، ڈھیری اٹھانا، ڈھیری اٹھاتے ہیں جب، تو بس اس وقت ایک توڑا تو بہت زیادہ ہے، ایک من دو، 10 ٹوپے اس میں سے، 5 ٹوپے اس میں سے بھی الگ کر دو، یہ امام صاحب کو دے دیں گے، یہی عشر ہو جائے۔ وہ جو سالانہ گندم دینی ہوتی ہے نا امام صاحب کو سالانہ، وہی عشر ہو جائے، کوئی حساب کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، حساب کر کے عشر ادا کرنا ضروری ہے۔ اور یہاں پر یہ مسئلہ بھی میں عرض کر دوں، اکثر ساتھی پوچھتے ہیں کہ خرچہ نکال کر عشر دیں گے یا خرچہ نکالے بغیر؟ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ خرچہ نکالے بغیر عشر دیا جاتا ہے،
اس میں سپرے کا خرچہ نہیں نکالنا، کھاد کا خرچہ نہیں نکالنا، پانی کا خرچہ نہیں نکالنا، مزدوروں کا خرچہ نہیں نکالنا، کٹائی کا خرچہ نہیں نکالنا، تھریشر کا خرچہ نہیں نکالنا، یہ سارے خرچے نکالے بغیر جو ٹوٹل آپ کی پیداوار ہوئی ہے اس ٹوٹل پیداوار کا 20واں حصہ دینا ضروری اور لازم ہے۔ کل پیداوار کا 20واں حصہ دیں جو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر اٹھائی ہے فصل اور گندم، اور وہ آپ گندم کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں اور پیسوں کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں۔ آپ حساب کر لیں کہ کتنے آپ کا عشر بنتا ہے اور اس کے کتنے پیسے بنتے ہیں، اتنے پیسے دیں۔ اگلی بات، اور میں اپنی بات کو سمیٹوں اور ختم کروں، پوچھا جاتا ہے کہ عشر کس کو دیا جائے؟ تو یاد رکھیے، پہلی بات تو یہ ضروری ہے کہ عشر ہم مسلمان کو دے سکتے ہیں، کافر کو نہیں دے سکتے۔ کسی کافر کو ہم عشر نہیں دے سکتے، کوئی عیسائی ہے، قادیانی ہے، کوئی رافضی ہے، کسی غیر مسلم کو ہم عشر نہیں دے سکتے۔ دوسرے نمبر پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں جن کو سید کہا جاتا ہے، ان کو بھی ہم زکوٰۃ اور عشر نہیں دے سکتے۔ ہاں البتہ اگر وہ ضرورت مند ہوں تو نفلی ان کا تعاون نفلی صدقات سے ہو سکتا ہے اور کرنا چاہیے۔ مختلف طریقوں سے کبھی ہدیہ دے دیا، کبھی نفلی صدقہ دے دیا، کبھی کسی طرح اور کبھی کسی طرح ان کا تعاون کر دیا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ہونے کی وجہ سے قابل احترام ہے۔ تیسرے نمبر پر والدین کو نہیں دے سکتے، بیٹا والدین کو نہیں دے سکتا، باپ کو نہیں دے سکتا، باپ کے باپ یعنی دادا کو نہیں دے سکتے، دادا کے باپ یعنی پردادا کو نہیں دے سکتے، اسی طرح اوپر تک کسی کو نہیں دے سکتے۔ ماں کو نہیں دے سکتے، نانی اور نانی کو نہیں دے سکتے، نانی اور نانے کے والدین کو نہیں دے سکتے، دادی کو نہیں دے سکتے، پردادی، لکڑ دادی، ہکڑ دادی، چکڑ دادی، پھکڑ دادی، اوپر تک کسی کو نہیں دے سکتے۔ باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا، پوتے کو نہیں دے سکتا، پڑپوتے کو نہیں دے سکتا، لکڑ پوتے کو نہیں دے سکتا، نیچے تک کسی بھی پوتے کو نہیں دے سکتا۔ باپ بیٹی کو نہیں دے سکتا، بیٹی کی اولاد نواسی اور نواسے کو نہیں دے سکتا، آگے ان کی اولاد ان کو نہیں دے سکتا، آگے ان کو آخر تک ان کو نہیں دے سکتا۔ اولاد اور اولاد کی اولاد، والدین اور والدین کے والدین جہاں تک ان کو نہیں دے سکتے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ یہ تین رشتے ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، فدیہ، کفارہ، منت کے پیسے نہیں دیے جا سکتے۔ والدین جہاں تک بھی ہوں اوپر تک، اولاد جہاں تک بھی ہو نیچے تک، اور میاں بیوی یہ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ ان تین رشتوں کے علاوہ ہر رشتہ دار جو مستحق ہو اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کو ہم عشر دے سکتے ہیں۔ اپنے بھائی کو اگر مستحق ہے زکوٰۃ اور عشر دے سکتے ہیں، اپنی بہن کو اگر مستحق ہے زکوٰۃ اور عشر دے سکتے ہیں، چچا کو اگر مستحق ہے زکوٰۃ اور عشر دے سکتے ہیں، خالہ کو اگر مستحق ہے زکوٰۃ اور عشر دے سکتے ہیں، پھوپھی اور پھوپھا کو اگر مستحق ہے زکوٰۃ اور عشر دے سکتے ہیں، ماموں کو اگر مستحق ہے زکوٰۃ اور عشر دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کی اولاد، چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، فلاں زاد اور فلاں زاد، ان سب کو دے سکتے ہیں۔ یہ تین رشتے جو میں نے بتائے صرف ان کو نہیں دے سکتے، بلکہ حدیث پاک کے مطابق بہتر اور افضل بھی یہی ہے کہ اگر اپنے رشتہ داروں میں، بھائی میں، بہن میں، چچا میں، چچا زاد بھائی میں، خالہ میں، پھوپھی میں کوئی مستحق ہے تو سب سے پہلے اس کو دیا جائے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اس صورت میں دو ثواب ملتے ہیں، ایک
مسلمان کی معاونت اور تعاون کا، اور دوسرا ثواب ملتا ہے صلہ رحمی کا۔ کس چیز کا؟ صلہ رحمی کا۔ اور اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ پوری امت کی دینی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں مدارس۔ کون پورا کر رہا ہے؟ مدارس پوری قوم کی دینی ضرورت پورا کر رہے ہیں۔ حافظ آپ کو مدرسہ مہیا کرتا ہے، عالم آپ کو مدرسہ مہیا کرتا ہے، مفتی آپ کو مدرسہ مہیا کرتا ہے، مال سے لے کر لاکھ تک ایک ایک قدم پر آپ کو کام آنے والا یہ مدرسہ کا پڑھا ہوا حافظ اور قاری۔ وہی آپ کو نمازیں پڑھا رہا ہے، وہی آپ کو جمعہ پڑھا رہا ہے، وہی آپ کے جنازے پڑھا رہا ہے، وہی آپ کے نکاح پڑھا رہا ہے، وہی آپ کے کانوں میں، بچوں کے کانوں میں اذانیں دے رہا ہے، وہی آپ کو دین کی تعلیم دے رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں، خاص طور پر سرکاری لوگ، کہ مدارس لوگوں کے چندوں پر چل رہے ہیں۔ بتائیے مدارس کر کیا رہے ہیں؟ اسی قوم کی ضرورت مدارس پوری کر رہے ہیں۔ جب مدارس چل اس قوم کی فلاح و بہبود کے لیے رہے ہیں تو پھر اس کی ذمہ داری اور کفالت کس پر ہے؟ اسی قوم کے ذمہ ہے اس مدرسہ کو چلانا اور اس مدرسہ میں رہنے والوں کی کفالت کرنا، اسی قوم کے ذمہ۔ اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ چلتے تو سرکاری ادارے بھی چلتے پر ہیں، چلتے ہی نہیں چلتے، نیچے سے لے کر اوپر تک ایک ادارہ ایسا دکھائے جو قوم کے چندوں پر نہ چلتا ہو، قوم سے اربوں روپے کے حساب سے وصول کیے جانے والے ٹیکس پر نہ چلتا ہو، ایک ادارہ بھی ایسا نہیں، سب اسی فنڈ پر چلتے ہیں۔ بس طریقہ واردات الگ ہے، طریقہ واردات الگ ہے۔ وہ گچی پر، گردن پر ناخن رکھ کر وصول کرتے ہیں، اور مدارس والے ذرا نرمی اور پیار سے وصول کرتے ہیں۔ اس کو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ چندوں پر پلتے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے۔ تو اس دور میں سب سے اہم ترین جو ایک مصرف ہے آپ کے عشر اور زکوٰۃ کا، دینی مدارس ہے۔ ابھی فصل آپ اٹھائیں گے، اس موقع پر اپنی فصل کا عشر اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیں اور مدارس سے دینی